أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا، آج ہم چوتھے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ پاک نے منافق کے بارے میں ذکر فرمایا۔ منافق جو لفظ ہے یہ نفق سے نکلا ہے، اس کے مطلب ہے کہ سرنگ، کیونکہ سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، اور اصل میں نافقہ جو گو ہوتی ہے نا، ایک جانور ہوتا ہے، اس کے بل کو کہتے ہیں کہ تاکہ جب خطرہ ہو تو ایک اگر سرے سے خطرہ ہے تو دوسرے سرے سے وہ نکل جائے۔ منافقین کے 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا نفاق عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، لیکن دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں، اور یہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور جو سب سے زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ دوسرا نفاق ہوتا ہے عملی۔ عملی نفاق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے مگر اس کے اعمال جو ہیں وہ منافقین والے ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بتائی ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی نشانی ہے کہ وہ شخص جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب امانت علم کی بھی ہو سکتی ہے، بات کی بھی ہو سکتی ہے، مشورے کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن سے علامات ثابت ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، یا اس طرح سے کہ جب نماز کا بالکل وقت جا رہا ہے تو آخر میں جلدی جلدی وہ 2-4 ٹکرے مار لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، وہ دنیا کے کھیل تماشوں میں پڑا رہتا ہے، اور جب کہیں بالکل تھوڑا سا ٹائم ملا تو وہاں پہ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ من الناس من یقول، بعض ان لوگوں میں سے من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ کوئی شخص بھی اقرار نہیں کرتا کہ میں غلطی پر ہوں، اور منافق کبھی بھی نہیں مانتا کہ میں منافقت کر رہا ہوں یا میں دل سے اپنے آپ کو وہ منافق سمجھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو یہود کے علماء ہیں وہ ایسے تھے کہ جن کو اپنے منافقت کا شعور ہی نہیں تھا، اور بعض منافقین ایسے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں، اور زبان سے تو وہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن ان کا اخلاص ایمان کے ساتھ نہیں تھا۔ اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے اس میں سب سے بڑا کردار عبداللہ بن ابی کا تھا کہ وہ اسلام کا اس نے لبادہ اوڑا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ آ کے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، اور اسی طرح کے منافقین جو ہوتے ہیں انہیں شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا وہ کتنے بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، یا وہ اللہ کے ہاں کتنے ناپسندیدہ ہیں۔ انہیں اگر اپنے شعور کا یا اپنی غلطی کا نفاق کا احساس ہو جائے تو اس چیز سے وہ توبہ نہ کر لیں۔ جیسے سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 142 میں کھل کر یہی الفاظ آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور شعور
یعنی اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس ہونا. جیسا کہ جانور ہیں انہیں گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن باقی چیزوں کا ان کو شعور نہیں ہوتا. تو منافق کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ ایسے منافق ہیں کہ ان کو حیوانوں جیسا بھی شعور نہیں ہے، ان کو اپنے نقصان کا اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ احساس کر لیں کہ جتنا حیوان کو ہوتا ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. یہ بیماری کیا ہے، یہ روگ کیا ہے؟ یہ ہے کردار کی کمزوری، کہ جب انسان حق کو پہچان کر انکار کر دے، حق کو حق کہنے سے ڈرے، یہ وہ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. اور اللہ کی سنت ہے کہ جب آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، برائی پر چلنا چاہیں تو اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ جس وقت انسان حق بات نہیں کرتا، حق کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. آگے ہے بما کانوا یکذبون، کہ اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اس طرح کہ زبانی کہہ دینے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور دل میں اور عمل میں وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے کردار میں یا اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم سب بھی اقرار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو ہم نے کل جواب دینا ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے سے نہیں ہیں، ہمارے کردار سے اور اعمال سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ ہم دل سے اس چیز پر ایمان لاتے ہیں. اگر ہم ایمان لائیں تو ہمارے کردار سے یہ چیز کیوں نہ جھلکے، ہم کیوں نہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، ہم کیوں نہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی سے خود کو روکیں. آج گھر گھر میں جو لڑائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگا دی، اس کی امانت میں خیانت کر لی. آج اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھ جائیں تو ہمارے ارد گرد کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا، نہ فساد کرو تم، فی الارض، زمین میں، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ جیسے میں نے کو بتایا کہ مدنی صورت ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو سب سے بڑے جو آپ کو رکاوٹ تھی اور جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت تکلیف دہ معاملات کیے، وہ یہودی تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے دشمن کے ساتھ لڑنا بہت آسان ہے کہ جو آپ کے سامنے آپ ہی کھل کے مخالفت کرتا ہے، لیکن ایسا دشمن جو آپ کے ساتھ دوست کے بھیس میں آپ کے سامنے ہو، آپ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. تو اسی طرح سے منافقین کا کردار بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کر کے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور منافق کے لیے جو سب سے مشکل چیز تھی وہ ایک تو جہاد اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اگر بظاہر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا کہ وہ سچے نبی ہیں، تو اب ان کے احکام مانیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت ہی اصلاح کے لیے تھی، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس اصلاح کی دعوت میں جو تھے یہ منافقین تھے. ایک مثال ایسے میں دیتی ہوں کہ جیسے کوئی مریض ہو، اس کے علاج کے لیے آپریشن بہت ضروری ہو، اور کوئی رکاوٹ بن رہا ہے اور وہ آپریشن سے روک رہا ہے، تو وہ شخص فسادی ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہے کہ اس کی اس رکاوٹ سے اگلے کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے اور بہت بڑی رکاوٹ تھے. کوئی ان کا قریبی جو جانتا تھا ان کے نفاق کو، تو وہ اسے کہتے تھے کہ مطلب ایسا نہ کرو، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد گھر گھر میں جھگڑا ہے، جیسے اگر باپ ایمان لے آیا ہے تو اولاد مخالف ہے، اولاد لے آئی ہے تو ماں باپ مخالف ہیں، تو ہم تو اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو فساد مچ گیا یہ ختم ہو جائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا خبردار، انہم، بے شک وہی، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کہ جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے آمن السفہاء، کہ لائے یہ بے وقوف.
یہ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ پہلے یہ کتنے آسودہ حال تھے، کتنے سب مل جل کے رہ رہے تھے، اور اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے نہ جان کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، اپنے بھرے گھر چھوڑ کے یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ایک پل میں سوچے سمجھے بغیر یہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو جن کی فیملیز پیچھے رہ گئی تھی مکہ میں، جن کے کاروبار رہ گئے تھے، ان سب کو یہ لوگ کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے۔ تو ہم لوگ تو نہیں، یہ لوگ تو خود بیوقوف ہیں کہ جو اتنی بیوقوفی کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جو ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ یہاں پہ شیطانوں سے مراد ان کے علماء یہود ہیں بالخصوص، پھر اس کے بعد جو ان کے سردار تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان کے بارے میں۔ تو قالوا، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انما معکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بس تھوڑی سی دل لگی کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ یستہزئ، اور اللہ مذاق کرتا ہے بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ بھٹک رہے ہیں یا اندھے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یعمہون کا جو لفظ آیا، اس میں عین، میم اور ہا، یعمہون میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کا اندھا، اور عین میم یا ہو عمجن، تو وہ ہوتا ہے نظر کا اندھا۔ تو یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، یعنی ان کا دل جو ہے وہ اندھا ہو گیا کہ یہ حق کو پہچان نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب اللہ ان کی رسی کھینچتا ہے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے، ہر آنے والے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ کہا ہے۔ تو ان تمام کرداروں کو جن کو ابھی ہم نے کل اور آج بیان کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کردار، ان میں سے کوئی کردار ہم پہ تو فٹ نہیں بیٹھتا، تو اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، حق اور سچ بات کریں، اور چاہے آپ کو لوگ برا کہیں یا بھلا کہیں، لیکن دیکھیں کہ جس چیز کا ہمارے اللہ نے حکم دیا، جس چیز کا ہمارے نبی نے ہم سے، جس چیز کی توقع رکھی، ہم سے ڈیمانڈ کی، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان پر چاہے کتنی ہی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی راہ پہ مخلص ہو کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔